अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम जो है आईकॉम पार्ट 2 और सब्जेक्ट जो है हमारा बैंकिंग है, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है बैंक का आगाज़ और इर्तिका, इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी स्लाइड्स में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो लफ्ज़ बैंक से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जो है स्टार्ट से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। मतलब कि देखें, इंसानी ज़रूरियात ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए ज़र दौलत की ज़रूरत और इसकी अहमियत से मतलब हम किसी सूरत भी मतलब इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। इंसान को जो है हर दौर में अपनी ज़रूरियात के हाथों मजबूर रहा है, ठीक है, जिसके बाद मतलब उसको दौलत का हसूल, इज्तमा और उसकी तरसील यानी अदायगी और वसूली इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा रहा, ठीक है। मुख्तलिफ़ अदवार में अशा को बतौर ज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मसलन के कीमती पत्थर हो गए, धातें हो गई, जानवर, खादनियात और नबातात वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें भी जो है बतौर जो है ज़र इस्तेमाल की जाती रही हैं, ठीक है। तो इंसानी माशरा जो इंसानी माशरत और तमद्दन के इर्तिका के साथ साथ ज़र का तसव्वुर, इसका हसूल और इसका इस्तेमाल भी इर्तिकाई मराहिल से मसल से गुज़रता रहा है, ठीक है। मतलब पहले जो है मतलब लोग जो है कीमती पत्थर, धातें और जानवर या खाने पीने की अशिया या अजनास वगैरह जो है जिसे बार्टर सिस्टम हम कहते हैं, आपने इकनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो इससे रिलेटेड मतलब कि लोग जो है इन चीज़ों को मतलब बतौर ज़र के तौर पर लेन देन करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो बराह रास्त फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब कुछ लोग जो है बराह रास्त ज़र का कारोबार ही करने लग गए। मतलब जो सौदागर हो गए, सोनार हो गए, महाजन हो गए, साहूकार हो गए, जिनकी वजह से मतलब कि कर्ज़ और सूद, तहरीरी दस्तावेज़ात यानी चेक और मालियाती रुकाजात के तसव्वुरात ने जन्म लिया। मतलब ये सौदागर, सुनार, महाजन, साहूकार वगैरह जब कर्ज़ देते थे तो उसके लिए मतलब कि एक रिटर्न एग्रीमेंट करके वो कुछ जो है कर्ज़ देते थे। तो इन लोगों ने मतलब कि जो ये आपका स्टाम्प वगैरह या जो आपका जो चेक है, इन लोगों, इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसी तरह प्रोमाइजरी नोट है, इन लोगों ने इन चीज़ों को मतलब इनको इनकी जनरेशन में इनको बनाने में अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। तो अब जो है हम प्रॉपर जो है लफ्ज़ बैंक की तरफ आते हैं। लफ्ज़ बैंक जो है बेसिकली मुख्तलिफ़ माहिरीन की जो है लफ्ज़ बैंक से मुताल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन कुछ माहिरीन का ख़्याल है कि लफ्ज़ बैंक इतालवी ज़बान के लफ्ज़ बैंकों या बैंकर्स से मतलब कि अख़ज़ किया गया है, ठीक है। एक आम राय ये भी पाई जाती है कि बैंक जर्मन ज़बान के लफ्ज़ बैंक से लिया गया है, ठीक है। मतलब जो लफ्ज़ बैंक है वो जर्मन ज़बान के लफ्ज़ बैंक जो है इससे लिया गया है या इससे अख़ज़ हुआ है, ठीक है, जिसके मानी मुश्तरका सरमाए के हैं, ठीक है। तो इसी तरह नीचे आपको एक पिक की सूरत में जो है इन लफ्ज़ बैंक को एक्सप्लेन भी कर दिया गया, बताया भी गया। अब ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 नंबर का सवाल भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे तरीके से इसको समझना है और रीड आउट करना है, ठीक है। तो जर्मन ज़बान का लफ्ज़ बैंक है, फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ बैंको और इतालवी ज़बान के लफ्ज़ बैंकस, बैंको, इन तीनों अल्फाज को मिला के जो है लफ्ज़ बैंक जो है लफ्ज़ बैंक जो है अख़ज़ हुआ है, ठीक है। तो ज़माना कदीम में सौदागर और ज़रगर जो है ना एक बेंच पर बैठकर ज़र का लेन देन किया करते थे, ठीक है। अब हम मज़ीद जो है इसकी बैंक से रिलेटेड जो है इसकी मज़ीद डिटेल हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो है मतलब ज़रगर और सौदागर जो है ये लोग एक बेंच पर बैठकर ज़र का लेन देन करते थे, ठीक है। और बैंकारी अपने इब्तदाई दौर में ज़र के लेन देन तक ही महदूद थी। मतलब कि जो शुरू में जो बैंकिंग सिस्टम था वो जस्ट जो है पैसे के लेन देन की हद तक ही था, ठीक है। तो अगर कोई मतलब उस सूरत में अगर कोई ज़रगर या सौदागर जो मतलब अपने कर्ज़ या वाजबात जो है अदा करने में नाकाम हो जाता था तो कर्ज़ ख्वाह उसका बेंच तोड़ देते थे। कर्ज़ ख्वाह वो कहते हैं जिन लोगों ने पैसे लेने होते थे, जिस शख्स से पैसे लेने होते थे, तो उसका मतलब कि जो लेन देन का जो सिस्टम था या प्रोसीजर था या उससे जो ताल्लुक़ होता था ट्रांजैक्शन या लेन देन का, ज़र के लेन देन का, उसको ख़त्म कर दिया जाता था, ठीक है।
اس طرح جو ہے لفظ بینک رپٹ جو ہے بینک رپٹ یا دیوالیہ جو ہے اخذ کیا گیا. مطلب جب کوئی زرگر یا سوداگر پیسے دینے کے قابل نہیں رہتا تھا یا پیسے نہیں دے سکتا تھا تو اس صورت میں اس کو بینک رپٹ جو ہے قرار دے دیا جاتا تھا یا وہ دیوالیہ ہو جاتا تھا. بینچ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں مطلب کہ دو لوگ بیٹھ کر زر کا لین دین کرتے تھے. ٹھیک ہے, اپنے درمیان دو لوگوں کے درمیان جو بھی ایگریمنٹ ہوتا یا جو بھی معاہدہ ہوتا یا پیسے کا جو بھی لین دین ہوتا تھا وہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں مطلب کہ وہ بیٹھ کر پیسے کا لین دین یا جو بھی لین دین وہ کرتے تھے اس جگہ کو بینچ کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو مختصر سمپل از دیٹ جو زیادہ تر جو مطلب وہ کہا جاتا ہے نا لفظ بینک مطلب کس سے اخذ کیا گیا, تو وہ میکسیمم جو ماہرین ہیں بینکنگ کے ان کی رائے کے مطابق جو ہے لفظ بینک جو ہے یہ اطالوی زبان کا جو لفظ ہے بیک اس سے اخذ کیا گیا ہے. اور ٹھیک ہے, تو بینک کا تاریخی پس منظر ہے. بینک کا تاریخی پس منظر مطلب اس میں مطلب بینکنگ سسٹم کی تہذیب جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود سے متعلق بینک کا تاریخی پس منظر ہسٹری اسٹارٹ سے اینڈ تک جو اب ہم ڈسکس کریں گے کیسے کیسے جو ہے بینکنگ سسٹم نے اپنے آپ کو کیسے اسٹارٹ سے اینڈ تک اب سارا ہم ڈسکس کریں گے. بینک کا تاریخی پس منظر کے بینک کیسے کیسے مطلب کہ اس نے ترقی کی, کیسے کیسے کن کن لوگوں نے اس میں جو ہے بینکنگ سسٹم کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا ٹاپک ہے بینک کا تاریخی پس منظر. بینک کا تاریخی پس منظر ہے بینکاری تہذیب انسان کی ابتدا سے آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے, آج سے 3000 سال قبل مسیح جو اسمیریوں نے قرضے دینے کے نظام کو فروغ دیا. یہ قوم ہے اسمیریوں, انہوں نے جو ہے مطلب کہ سب سے پہلے جو ہے قرض دینے کا جو سسٹم تھا, ادھار دینے کا جو سسٹم تھا, ان لوگوں نے ایجاد کیا تھا. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے شروع کی تھی سب سے پہلے جو ہے قرض دینے کا جو طریقہ کار یا سسٹم. قرض دار اس قرض کو نقد یا جنس کی شکل میں واپس کرتا تھا. ٹھیک ہے, مطلب جب وہ جو یہ لوگ جب قرض دیتے تھے تو وہ اس ٹائم ہی ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ یہ قرض زید کی صورت میں دینا ہے یا کسی اور چیز کی صورت میں دینا ہے. جنس کہتے ہیں مطلب کہ یہ اشیاء وغیرہ, جیسے بارٹر سسٹم میں مطلب کہ اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ, ایک ہے اس کو کہتے ہیں جنس کا تبادلہ. ٹھیک ہے, تو اسمیری سونے اور چاندی کے ڈھیلوں کو کرنسی کے طور پر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, 12ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں پہلی بار وینس اور جنیوا میں بینک قائم ہوئے. ٹھیک ہے, یہ وہ بینک ہیں جو سب سے پہلے جو ہے بینک بنے, وینس اور جنیوا. 14ویں عیسوی میں فلورنس میں جدید بینک کی بنیاد رکھی گئی جہاں بینک لوگوں کی رقوم جمع کرتے اور ضرورت مندوں کو ادھار دیتے. ٹھیک ہے, بینک کا کاروبار بظاہر عراق سے شروع ہوا ہے. اصل جو مطلب بینک کا سسٹم جو شروع ہوا ہے وہ بیسیکلی عراق سے شروع ہوا ہے اور پھر یونان اور پھر روم میں منتقل ہوا. لیکن روم کے زوال کے بعد یہ کاروبار روم سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ اٹلی اور یورپ کے دوسرے ممالک میں شروع ہوا اور پھر امریکہ, ایشیا اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پھیل گیا. مطلب سب سے پہلے جو ہے جو کاروبار بینکنگ سسٹم کا جو کام تھا وہ عراق میں شروع ہوا, اس کے بعد یونان میں اور پھر روم میں. تو روم سے بعد میں مطلب اس کے معاشی حالات جیسے بھی وہ ابتر ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اٹلی, یورپ اور پھر ادر ممالک میں اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں جو بینکنگ کا سسٹم ہے وہ پھیل گیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے عراق سے متعلق ہم پڑھتے ہیں. مطلب عراق میں جو ہے بینکاری کا سسٹم کب شروع ہوا, یہاں سے جو پراپر جو ہے اب ہم بینک کا تاریخی پس منظر ہم پڑھنے لگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ. پہلے ہم نے سرسری سے پڑھا مطلب کیسے کہاں کس طرح جو ہے جیسے بھی ہے, اب تفصیل کے ساتھ ہم یہاں سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بابل عراق کا پہلے جو نام تھا وہ بابل تھا. ٹھیک ہے, میں بینکاری 2000 سال قبل مسیح بابل میں بابل یا عراق میں بینکاری کا رواج عام ہوا. بابل کے شہنشاہ ہمربی یہ بادشاہ تھا. اس نے جو ہے مطلب کہ پراپر جو طریقہ کار یا قوانین جو لاز جو ہے وہ اس نے بنائے تھے. ہمربی جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے قرض دینے کے لیے جو قوانین تھے وہ اس نے بنائے تھے سب سے پہلے. ٹھیک ہے,
بابل کے شہنشاہ حموربی نے تحریری طور پر رقم قرض دینے اور لینے کے قوانین واضح کیے۔ قرض معاہدوں کی شکل میں دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب معاہدہ کر دیا جاتا تھا، جس طرح کہ ہم بل آف ایکسچینج میں چیزیں ادھار خریدتے ہیں، یا پرومائزری نوٹ جو ہے اس میں ہم ادھار رقم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بل آف ایکسچینج کیا ہے؟ بل آف ایکسچینج میں ایک شخص دوسرے شخص سے چیزیں خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے کہ جو شخص خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بیچنے والے سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا میں نا یہ چیز خریدنا چاہ رہا ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں۔ تو بیچنے والا شخص اسے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ ایسے کریں، ایک مجھے نا ریٹن ایگریمنٹ پروف یا ثبوت کے طور پر مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو مطلب کہ جو آپ چیز خریدنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب وہ پھر جو ایک ریٹن ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ ریٹن ایگریمنٹ میں جو شرائط لکھتا ہے وہ لکھتا ہے بیچنے والا، ٹھیک ہے، بیچنے والا ساری شرائط ایک پیج پر لکھ کر، ایک پوری سٹیٹمنٹ لکھ کر، ساری پوری ڈیٹیل لکھ کر اپنے مطابق وہ لکھ دیتا ہے ساری شرائط، اور پھر شرائط لکھنے کے بعد جو خریدنے والا ہوتا ہے اس کو وہ پیج دیتا ہے اور اس سے وہ پیج اس کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، خریدنے والا اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ خریدنے والا بیچنے والے سے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں قرض سے ریلیٹڈ، مطلب میں یہ چیزیں جو ادھار خرید رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ آپ نے جو کچھ بھی اس میں لکھا میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور وہ خریدنے والا اس پر سگنیچر کرتا ہے، سگنیچر کر کے بیچنے والا جو اس کو وہ واپس کر دیتا ہے وہ بل۔ اب بل کس کے پاس موجود ہے؟ بیچنے والے کے پاس۔ اب دیکھیں بیٹا اس میں کر کیا رہا ہے کہ اب بیچنے والے نے وہ بل، اس کو بیچنے والے کے پاس وہ بل ہے، پیسے تو نہیں ہے نا، پیسے کس سے لینے؟ اس نے جس نے مال خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان دونوں لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا، یہ جو معاہدہ ہے یہ مطلب ان لوگوں نے یہ اس طرح کے معاہدے جو ہے یہ قوانین یہ ان شہنشاہ حموربی جو ہے انہوں نے یہ ایجاد کیے تھے۔ تو اب وہ مطلب کہ جو بل ہے وہ اس خریدنے والے کے بیچنے والے کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچنے والا اس بل کو جو ہے کسی بھی بینک میں لے جا کے بل وہاں بینک میں جمع کروا سکتا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ قرض لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب کہ یہ معاہدے اور یہ چیزیں، یہ ایگریمنٹس وغیرہ یا چیک وغیرہ، پرومائزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج، یہ اس طرح کے جو معاہدے یا جو قوانین ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو ہے ان لوگوں نے مرتب کیے تھے، ان لوگوں نے بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ بابل کے لوگ معاہدوں کے لیے مٹی کی بنی ہوئی ٹکیاں استعمال کرتے تھے۔ ان قرضوں پر 33.3% سالانہ کے حساب سے سود وصول کیا جاتا تھا۔ دیے جانے والے قرضے قابل انتقال ہوتے تھے اور اس وقت لوگ ہنڈیوں کے مفہوم سے بھی آگاہ تھے۔ دیکھیں بیٹا جو میں نے ابھی آپ کو بل آف ایکسچینج کی اگزامپل دی ہے، ہنڈی بیسیکلی بل آف ایکسچینج کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت زر کے لین دین کے علاوہ اعتباری خطوط کا کاروبار بھی عراق کے شہریوں میں ہوتا رہا۔ اب دیکھیں قابل اعتباری خطوط ہوتا ہے پرومائزری نوٹ، یہ بھی جسٹ لائک جو ہے نا ایک معاہدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان ادھار لین دین سے، مطلب اگر ایک شخص ادھار پیسے لے رہا ہے تو وہ لکھ کر دوسرے شخص کو کچھ نہ کچھ پروف کے طور پر دیتا ہے کہ جی اگر بھائی یہ پیسے نہیں ملے تو یہ معاہدہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق پھر ہم جو ہے اپنا ڈیسیژن لے لیں گے، اس کے مطابق ہم جو ہمارے قرض سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاملات ان کو کلیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 5ویں صدی قبل مسیح کے دوران جو ہے دین کے علاوہ 5ویں صدی قبل مسیح کے دوران عراق سے بینک کا کاروبار ختم ہو گیا، کیونکہ یہودیوں کو عراق سے جلا وطن کر دیا تھا۔ ان میں سے بیشتر یونان چلے گئے تھے۔ اکثریت جو ہے مطلب 5ویں صدی قبل مسیح کے نزدیک جو ہے جو عراق سے بینکنگ کا جو سسٹم تھا وہ تو ختم ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں یہودیوں کو اس عراق سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ یہودی ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے جو بینکنگ سسٹم کریٹ کیا تھا یا بینکنگ سسٹم کی ایجاد میں یا اس کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا عراق سے تو اس صورت میں جو ہے عراق سے جو بینکنگ سسٹم وہ ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا یونان سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یونان میں بینکاری 4 صدی قبل مسیح میں عراق سے جلا وطن ہونے والے یہودی
सौदागर यूनान मुंतकिल हो गए थे। मतलब जो जिन यहूदियों को या जिन लोगों को इराक़ से जिला वतन किया गया था तो वो यूनान में चले गए थे। यूनान में जाके चौथी कबल मसीह इराक़ से जिला वतन होने वाले यहूदी सौदागर यूनान में मुंतकिल और ज़र के लेन देन का कारोबार करने लगे और बहुत तरक्की की। मतलब उन लोगों ने जो है जैसे वो इराक़ से मुंतकिल यूनान में हुए तो उन्होंने यूनान में जो है बैंकिंग, पैसे का लेन देन, ज़र का कारोबार शुरू कर दिया। ठीक है, यूनान में जो है ज़र का कारोबार शुरू कर दिया। अब जो है मतलब वो लोग जो है वहाँ पैसे का लेन देन शुरू कर दिया। तो ज़माना कदीम में यूनान में भी सूद पर कर्ज़ जारी करने का रवाज था। ये कर्ज़े माशरे के आला तबका के अफराद को दिए जाते थे। मतलब आला तबके के जिस तरह के जो बड़े बड़े जो लोग होते थे, बिजनेसमैन लोग, उनको मतलब ये कर्ज़े दिए जाते थे। ठीक है, यूनान में मंदिर बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते थे। मतलब जो पैसे का जो लेन देन होता था वो किसी ऐसी जगह